یہ سنن ابی داؤد کا مخفف ہے، اس کی رمز ہے مزی نے تہذیب الکمال کے اندر اور تحفۃ الاشراف کے اندر، امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، ابن الاثیر نے جامع الاصول کے اندر اس کو اور دیگر بہت سی کتابوں میں تقریباً 22 بڑی کتابوں کے اندر اس کو رمز بنایا گیا ہے سنن ابی داؤد کا۔ یعنی رموز میں سے یہ کثرت سے رائج ہے۔ دال رے یہ رمز ہے الدر النصیر فی تلخیص نہایات ابن الاثیر۔ الدر النصیر جو ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور حافظ محمد طاہر پٹنی نے مجمع بہار الانوار کے اندر اس کو رمز بنایا ہے، دال رے کو در نصیر کی سا کے ساتھ۔ دال یا جس طرح دی لکھا ہوتا ہے، یہ سنن دارمی کا ہے، المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی کے اندر یہ رمز سنن دارمی کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اس طرح یہ مفتاح المعجم المفارس اس کے لیے اندر بھی سنن دارمی کے لیے ہے۔ زال ذیل و میزان الاعتدال، یعنی حافظ ذہبی کی جو میزان الاعتدال ہے اس پر حافظ عراقی کا یہ ذیل میزان الاعتدال ہے۔ را صرف را، نمبر 1 تو بعض اہل مشرق اور اہل اندلس یہ الرا کے نیچے لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ را ہے، زا نہیں ہے۔ مثلاً شاربہ اس کے نیچے وہ اس طرح را لکھ دیتے ہیں، رے کے نیچے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ را ہے، زا نہیں ہے۔ تو یہ ضبط کا ایک طریقہ ہے، اور بھی کئی حروف میں، یعنی مثلا دال لکھا ہوا ہے تو نیچے دال لکھ دینا، اوپر داراسا ہے کہ پتہ چلے یہ دال ہے، یہ زال نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ رمز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جز القراءۃ خلف الامام، تیسرے نمبر پر مسند بزار کی رمز ہے را واو یا، جس طرح رویہ لکھا ہوتا ہے تو یہ مرویات تابعین و تبع تابعین ان کی رمز ہے۔ یعنی جس وقت اسماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین اکٹھے لکھے جاتے ہیں اسانید کے اندر تو اس میں یہ رمز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔
را واو یا، یعنی جس حدیث کے بعد یہ لکھا گیا ہے تو پھر یہ تابعین یا تبع تابعین کے لیے رمز ہے۔ تو پہلے جو ہے ابھی گزرا ہے اسی کے اندر یہ امام بخاری کی کتاب کے لحاظ سے را، تو وہ وہاں پہ لکھیں جز رفع یدین، یعنی اس کے اندر۔ آگے ہے زا، تو زا جو ہے یہ امام بخاری کی جو ہے جز القراءۃ خلف الامام، اس کی رمز ہے تہذیب الکمال کے اندر۔ ایسے ہی جو نام آتا ہے رواہ رزین، رزین ابن معاویہ فی جامعہ، اس کے لیے بھی زا استعمال کیا جاتا ہے رزین کے لیے۔ ایسے ہی مسند زید بن علی، مفتاح و کنوز السنہ کے اندر یہ زا رمز بنایا گیا ہے مسند زید بن علی کے لیے۔ زارا، زر جس طرح ہوتا ہے۔ تو امام زرکشی کی کتاب ہے التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح، مجمع و بحار الانوار کے اندر محمد طاہر پٹنی نے اس کو التنقیح کی رمز بنایا ہے۔ آگیا صرف سین، یہ جو امام نسائی کی سنن صغریٰ ہے، جس کو المجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کی یہ رمز ہے۔ اور ایسے ہی ضبط کے لیے بھی سین کے نیچے سین لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سین ہے، شین نہیں ہے۔ حاشیہ سندھی جو سنن نسائی پر ہے اس کی بھی بعض نے اس کو رمز بنایا ہے، سین خا۔ جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے ابن السراج کا، ابن السراج، تو یہ طبقات کبریٰ جو جن کو طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، طبقات کبریٰ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں، اس کی رمز عبد الرؤوف مناوی نے کنوز الحقائق کے اندر بنائی ہے، سین کاف نون سکن جس طرح ہوتا ہے۔ یہ جو فربری کا نسخہ ہے بخاری شریف کا، فربری سے یہ ابن سکن نے جو روایت کیا ہے اس کی رمز ہے، سین نون سن جس طرح لکھا ہوتا ہے۔ یہ ابن سنی نے جس کو روایت کیا ہو، عبد الرؤوف
مناوی نے کنوز الحقائق میں اس کو رمز بنایا۔ سین نون یا جس طرح سنی لکھا جاتا ہے تو یہ سنن کبریٰ جو امام بہقی کی ہے، سین یا جس طرح سی لکھا ہوتا ہے، یہ امام نسائی کی کتاب ہے اعمال الیوم واللیلہ، اعمال الیوم واللیلہ، اذکار کے بارے میں ہے کہ کس وقت کیا ذکر کرنا چاہیے، ورد۔ تو اعمال الیوم واللیلہ جو امام نسائی کی ہے اس کی رمز ہے سین اور یا، صرف شین۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے علاوہ امام شافعی نے جو اپنے مسند میں جس کو ذکر کیا ہو اس کی رمز ہے مسند امام شافعی کی۔ اس کے علاوہ شفا شریف کی جو شرح ہے زبدہ، وہ لکھی ہے امام شمنی نے، شمونی، تو شین سے اس کی طرف بھی اس کی رمز بھی بنائی گئی ہے کہ شمنی کی شفا کی شرح۔ آگے شین الف شاہ، تو یہ ایک محدث ہوئے ہیں ابن شاہین، تو ابن شاہین نے جس کی تخریج کی ہے اس کی طرف اس کی رمز ہوتی ہے۔ شین فا جس طرح شف ہوتا ہے، یہ بھی مسند امام شافعی۔ شین میم شمنی کا جو شفا پر حاشیہ ہے، صرف صاد۔ یہ بعض لوگوں نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز بنائی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کل کے سبق میں گزرا کہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ عمل محمود نہیں، مذموم ہے، بلکہ پورا لکھنا چاہیے، یعنی یہ رمز استعمال نہیں کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن بعض کی طرف سے چونکہ استعمال کی گئی ہے تو صاد لکھا ہوا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے گویا کہ اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، لیکن خود اس کو لکھنا بھی چاہیے پورا اور پڑھنا بھی پورا چاہیے۔ تو امام نووی نے اس سلسلہ کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ صلی اللہ علیہ صرف کو لکھے، یعنی صرف سواد نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ صرف اتنا لکھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناقص ہے، یعنی ساتھ وسلم جو ہے وہ لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آگے ملائیں گے تو وسلامہ، صلی پر عطف ہے ماضی کا، تو اس کو بھی انہوں نے مانن ناقص کہا ہے صلی اللہ علیہ کو، اور ایسے ہی صرف لکھے علیہ السلام تو پھر بھی ناقص ہے، کیوں کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما کا حکم ہے کہ صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ امام سخاوی کا یہ قول ہے وَاجْتَنِبْ أَيُّهَا الْكَاتِبْ الرَّمْزَ لَهَا، یعنی للصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی خطک بأن تقتصر منہا علی حرفین ونحو ذالک، یعنی صرف صاد یا صاد لام لکھا جائے تو درود شریف کے لیے اس رمز کو، مخفف کو استعمال کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ فتکون منکوسۃ صورتاً، تو پھر یہ صورتاً منکوس ہوگا، کما یفعلہ الکسالى والجہلۃ من ابناء العجم غالباً، جس طرح کہ عجمی لوگ غالباً اس کو، عجمی لوگوں میں سے جو سست اور جاہل ہیں، الکسالى والجہلہ من ابناء العجم غالباً، کہ ابنائے عجم میں سے جو سست اور جاہل لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ فَيَكْتُبُونَ بَدْلًا عن صلی اللہ علیہ وسلم صاد صاد میم صاد لام میم صاد لام عین میم، فَذَلِكَ لِمَا فِيهِ من نقص الاجر لنقص الکتابات، کہ نقص کتابت کی وجہ سے پھر اجر بھی ناقص ملتا ہے، اور یہ خلاف اولا ہے، یعنی صرف صاد صاد میم صاد لام میم اور صاد لام عین میم سارے ہی یعنی صورتاً ناقص ہیں۔ اچھا جی، اور اس کو یعنی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمیری نے یہ اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی علماء میں سے اس نے موطا امام مالک کا نسخہ لکھا اور بڑا شاندار لکھا اعلیٰ خط میں، لیکن اس میں جہاں بھی آتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تھا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا تھا، اور اس کی جگہ صرف صاد لکھ دیتا تھا۔ تو اس نے یعنی چونکہ ویسے بہت عالی شان رسم الخط میں معیاری طریقے سے لکھا تھا، تو بادشاہوں کے لیے، اور اسے امید تھی کہ مجھے بہت زیادہ قیمت اس کی دی جائے گی کہ میں نے بڑا شاندار لکھا۔ اچھا جی، لیکن جس بادشاہ کو اس نے پیش کیا تو اس نے اس کے اس عمل کو پسند نہ کیا اور نہ ہی اسے کوئی اس کی اجرت دی یا کوئی انعام دیا۔ شیخ ابو بکر ابو زید کہتے ہیں طریق السلامت والمحبت والاجر والتوقیر والکرامت لنبی حاضر امت هو الصلاة والسلام علیہ عند ذکرہ امتثالا لامر اللہ سبحانہ وہدی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ محبت اور سلامتی کا راستہ ہے کہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ ولہذا ینہا عن جمیع الفاظ والرموز للصلاة والسلام علیہ، تو جتنی بھی رمزیں ہیں ان سے صلاۃ والسلام کے لحاظ سے منع کیا گیا کہ پورا صلاۃ والسلام لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے۔ صاد کو بعض نے، جو امام نسائی کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی رمز بنایا ہے، جس طرح کہ تہذیب الکمال کے اندر امام مزی نے اس کو خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کی رمز بنایا ہے، اور بعض نے اس کو صحت حدیث کی رمز بنایا، جس طرح کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع صغیر میں یہ لکھ کر حدیث بعد میں صرف صاد لکھ دیتے ہیں، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک صحیح ہے، اور اسی صاد کو ہی
ابو یعلا موصلی کی جو مسند ہے، جس کو مسند ابی یعلا کہتے ہیں، اس کی رمز بھی بنایا ہے، چونکہ ان کے نام میں ہے موصل، جو عراق کا مشہور شہر ہے، تو صاد اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صاد ہا جس طرح صح لکھا ہوتا ہے، تو ہر کلام جو صحیح ہو اس کے بعد میں یہ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کاتب نے کوئی صاف نہیں کیا۔ بعض اسی صاد ہا کو ہا کی جگہ جو تحویل والی ہا ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ہی جامع صغیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحت حدیث پر دلالت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ صاد دال امام ابو داود کی کتاب ہے فضائل الانصار، اس کی یہ رمز ہے صاد دال، تہذیب الکمال اور تہذیب و تہذیب کے اندر اور دیگر کے اندر۔ صاد تا اس طرح، صاد تا، تو یہ طبرانی کی جو معجم صغیر ہے اس کی رمز ہے۔ صیفہ جس طرح لکھا جاتا ہے صیفتن، جو یہ امام بہقی کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اس کی رمز ہے ضاد۔ تو یہ حدیث ضعیف جو ہے اس کی رمز ہے، جس طرح کہ جامع صغیر کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث جو ضعیف اس کے بعد یہ لکھتے ہیں ضاد را، یہ ابن دریس، ضاد ابن دریس کی تخریج کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ضیاء مقدسی کی کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آگے صرف تا، تو یہ ایک تو ضبط کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ اوپر جو استعمال ہوا ہے کلمے میں وہ تا ہے، زا نہیں ہے، تو تا کے نیچے ایک تا لکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسند امام طیالسی، تا کے ساتھ طیالسی، اس کی یہ رمز ہے۔ بعض کے نزدیک موطا امام مالک کی رمز ہے۔ اچھا جی، ایسے ہی سنن دارقطنی کی بھی رمز ہے، معجم کبیر للطبرانی کی بھی رمز ہے۔ ایسے ہی جو مسلم کی شرح ہے مفہم امام قرطبی کی، اس کی بھی یہ رمز ہے۔ مشکات کی جو شرح طیبی ہے اس کی بھی رمز ہے۔ آگے ہے تا الف تا، نمبر 1 موطا امام مالک کی رمز ہے، نمبر 2 مسند امام طیالسی کی رمز ہے۔ تا با جس طرح طب لکھا جاتا ہے، تو یہ معجم کبیر طبرانی کی رمز ہے۔ تا حا شرح معانی الآثار للطحاوی۔ تا خا جو ہے امام طبری کی جو تاریخ کی کتاب ہے۔ تا سین معجم اوسط طبرانی کی رمز ہے۔ اچھا جی، تا صاد معجم کبیر معجم صغیر امام طبرانی۔ تا کاف سین
اس طرح کہ یہ اشارہ ہے کہ معجم کبیر اور معجم صغیر دونوں میں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے ہے ضا عین، یہ شرف الدین یونینی کا جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا۔ اچھا جی، ضا نون، تو یہ ابن ابی دنیا کی کتاب حسن ظن، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے صرف عین، عین جو ہے یہ ہے کہ اتفق علیہ اصحاب الکتب الستہ، اتفق علیہ اصحاب الکتب الستہ۔ اچھا جی، ایسے مسند ابی یعلا کی بھی یہ رمز ہے۔ اچھا جی، عینی شرح بخاری کی بھی رمز ہے۔ ابن سمعانی کی جو اصل ہے اس میں صحیح بخاری کے لیے رمز ہے سمعانی، عین با، جس طرح اب لکھا جاتا ہے عین کے ساتھ۔ مصنف عبد الرزاق کی رمز ہے۔ اچھا جی، ابو نعیم کی جو کتاب معرف الصحابہ ہے اس کی بھی محض عین جو ہے یہ رمز ہے، عین با اب، یہ مصنف عبد الرزاق کی ہے، تو یہ مصنف عبد الرزاق کی رمز ہے۔ عبد جس طرح لکھا ہوتا ہے عین بے دال، یہ مناوی نے کنوز الحقائق میں عبد بن حمید کی رمز بنائی ہے، عین خا۔ اچھا جی، خلق و افعال العباد، یہ کتاب ہے امام سخاوی کی، تو عین خا اس کی رمز ہے۔ عین دال ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال، عین را جس طرح ار لکھا جاتا ہے، تو المغنی عن حمل الاسفار، لغوی معنی ہے کہ وہ کتاب جو اور کوئی کتاب اٹھانے سے بے نیاز کر دے۔ عین سین مسند علی جو امام نسائی کا ہے۔ اچھا جی، عین لام میم جس طرح علم لکھا جاتا ہے، تو یہ کچھ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا رمز بنایا ہے جو کہ محمود نہیں ہے۔ عین نون، یہ امام منذری جس حدیث کو صحیح یا حسن سمجھیں اس کے آگے یہ لکھ دیتے ہیں الترغیب و ترہیب کے اندر۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عذیب الباس رب الناس اشف انت الشافی اشف لا یغادر عذیب الباس رب الناس اشف انت الشافی اشف لا یغادر عذیب الباس رب الناس اشف انت الشافی مراد ہدایت سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد۔